سلمان عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدکم فی صلاته فلا یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا فلیقم فلیصلی رکعتا ولیسجد سجدتین وهو جالس قبل التسلیم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين سجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيب للشيطان. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. روایت کی گیا حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شک کرے تمہارا کوئی ایک اپنی نماز میں تو اس کی تفصیل پس نہ جانے کہ کتنی پڑھیاں اس نے 3 رکعتیں یا 4 تو پس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے. مسلم کی روایت میں ہے کہ شک کو پھینک دے اور چاہیے کہ بنا کرے مستحقنہ پر تو پس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے. پس چاہیے کہ پڑھے 1 رکعت اور پھر آخر میں کیا کرے اور چاہیے کہ 2 سجدے کرے حالانکہ بیٹھا ہوا ہو. سجدے کرے تسلیم سے پہلے. پس اگر ہوئی رکعت وہ جو پڑھی ہے اس نے یہ 5ویں ہوئی اگر تو بنا دے گا اس رکعت کو ان 2 سجدوں کے سبب سے شفا. تو اب گویا 2 سجدے مل کر اس کے ساتھ یہ 6ٹھی رکعت بن گئی تو یہ 2 بن گئی. 4 فرض ہو گئے 2 علیحدہ ہو گئی جی. یعنی یوں ہو جائے گا. اور اگر ہے یہ رابعہ تو پھر 4 فرض پورے ہو گئے تو پس سجدہ تان یہ ترغیب للشیطان ہے. اغاظۃ اللہ اس کو غصہ چڑھانا ہے اور اس کو ذلیل کرنا ہے. جی روایت کی گئی ہے جناب عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شک کرے تمہارا کوئی ایک اپنی نماز میں پس نہ جانے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس نے 3 یا 4 اور اسے چاہیے کہ کھڑا ہو جائے. پس چاہیے کہ پڑھے 1 رکعت اور چاہیے کہ کرے 2 سجدے حالانکہ وہ بیٹھا ہوا ہو سلام سے پہلے. پس اگر ہو وہ رکعت جو پڑھی اس نے 5ویں تو بنا دے گا اس کو شفع ان 2 سجدوں کے ساتھ. اور اگر ہو وہ رکعت 4تھی تو پس سجدتان یہ ترغیب ہے شیطان کے لیے. شکر الحمدللہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قولہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اسی طرح روایت کی ہے حدیث امام مالک سے روایت کی گئی ہے حدیث امام مالک سے مرسلاً اور نہیں جانتا میں کسی ایک کو جس نے مسند کیا اس حدیث کو عن مالک مگر ولید بن مسلم نے کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو موصول کیا نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن عبد البر نے تو یہ کہا ہے تو مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں موصول کی اس حدیث کو مسلم نے بھی ابو داود نے بھی امام نسائی نے بھی ابن ماجہ نے بھی عن زید ابن اسلم عن عطاء عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ تنویر الحوالک میں ہے. اچھا جی اذا شکا یعنی اے تردد کرے بغیر رجحان کے دونوں جانبیں برابر کیونکہ معزن اگر ایک جانب راجع ہو جائے تو بنا کرے گا اس پر ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے قضا فی مرقات المفاتیح. فَلْيُصَلِّ جی قال ابن عبد البر
حدیث میں دلالت قویہ ہے۔ امام مالک اور امام شافعی اور امام ثوری وغیرہ کے قول کے لیے یہ کہ شاک بنا کرے یقین پر، اور نہیں جائز اس کے لیے تحری۔ اور فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ہو یہ شک اول مرتبہ میں تو نماز نئے سرے سے شروع کرے، اور اگر ہو غیر مرہ تو تحری کرے، اور نہیں ہے احادیث میں فرق۔ یہ تو انہوں نے بات کی نا۔ قولہ ولیسجد، قال القاضی یاز رحمہ اللہ، قیاس تو یہ ہے کہ سجدہ نہ کرے، سجدہ کیونکہ اصل یہ ہے کہ نہ اضافہ کرے کسی شے کا، لیکن نماز اس مصلی کی نہیں خالی خلالین میں سے ایک سے، یا یہ اضافہ ہو گیا پانچویں بن گئی ہے جی، اور بہار اور یا ادا کرنا ہے چوتھی کا، لیکن وہ تردد پر ہے، تو پس سجدہ کرے جبرن للخلل و تردد، اور واسطے اس کے وجہ اس کے جو ہے کہ شیطان کی تصویل اور اس کی تلبیس جی، بے سمے یا نام رکھا گیا اس کا جبرتن ترغیمن لہو، کہ بے شیطان نے جو چکر دیا ہے اس کو بھی تو ذلیل کرنا ہے کہ نہیں جی۔ اچھا جی، شافع سنیا جی، یہ دو سجدوں سے یہ پوری رکعت کیسے بن گئی؟ چھٹی، اگر یہ پانچویں پڑھی ہے تو اس لیے کہ ہو گئی ہے بنا، اس لیے کہ یہ دو سجدوں نے بنا دیا ہے، نہ اس لیے کہ بن گئی ہے وہ رکعت چھٹی دو سجدوں کے سبب سے، اس لیے کہ لایا ہے مصلی نماز کے ارکان کا معظم، تو معظم تو وہ سجدے ہیں کہ جی، کیونکہ پڑھا ہوا ہے کہ قیام اور رکوع یہ وسیلہ ہے، اصل ہے کہ ناک مٹی پہ رکھنا ہے جی یہ۔ واہ 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 واہ۔ اور قول ابن مالک رحمہ اللہ کا یہاں، اور اسی کے ساتھ کالا مالک وائندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے رکعت سادسہ جی، یہ صاحبن اس لیے کہ کلام یہاں مقدر میں ہے اور خلاف محض وہ محقق میں ہے، قذافی مرکات المفاتیح بیج رکھے نا جی، جی انج نہیں ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے جی باقی وہ پڑھا ہوا اپنے بھی حدیثیں مختلف ہیں، آگے شرح میں آ رہے ہیں، تو احناف نے تینوں پر عمل کیا ہے جی کتنی بار پڑھی ہے یہ بات جی۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس فقام الناس فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم۔ روایت کی گئی ہے ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں، پھر سرکار کھڑے ہو گئے اور نہ بیٹھے۔ ضحاک نے اضافہ کیا ہے بن عثمان نے عن الأعرج فسبحوا بہ، صحابہ پاک نے پیچھے سے سبحان اللہ کہا، سنیں جی، تے فمدا سرکار نہ بیٹھے، پس کھڑے ہو گئے لوگ، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی اپنی نماز، ونظرنا اے انتظرنا، اور ہم انتظار کرنے لگ گئے آپ کے تسلیم کا، سلام کا،
تو سرکار نے اللہ اکبر کہا اور 2 سجدے کیے، حالانکہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 سجدے کیے سلام سے پہلے، پھر سرکار نے سلام پھیرا۔ جی روایت کی گئی جناب ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں، پھر سرکار کھڑے ہو گئے اور نہ بیٹھے، پس کھڑے ہو گئے لوگ، پس جب پوری فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نماز اور نظر کرنے لگے ہم اور انتظار کرنے لگے ہم سرکار کے سلام پھیرنے کا۔ سرکار نے تکبیر پڑھی اور سجدہ کی، 2 سجدے کیے، حالانکہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، سلام سے پہلے پھر سلام پھیرا۔ ابن بحینہ بضم الباء بعدها مہملہ مفتوحہ یا ساکنہ مصغر بحینہ، یہ نام ہے آپ کی والدہ کا، مشہور ہو گئے اسی کے ساتھ۔ نام صحابی کا عبداللہ بن مالک بن قشب ازدی، اجلہ صحابہ میں سے ہیں، فوت ہوئے 50 ہجری کے بعد غزا فی التقریب وغیرہ قبل تسلیم۔ اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ سجدے کا وقت سلام سے پہلے ہے، اور یہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور امام ابو حنیفہ اور امام ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سجدے کی جگہ سلام کے بعد ہے، اور تمسک کیا ان دونوں نے جناب عبداللہ بن مسعود اور جناب ابو ہریرہ کی حدیث کے ساتھ قضا فی الکاشف عن حقائق سنن حاشیہ مشکات للطیبی۔ جی اخبرنا مالک قال اخبرنا عفیف بن عمرو بن المسیب السہمی عن عطاء بن یسار قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وقابا رحمهم الله عن الذي يشك كم صلى 3 أو 4 قال فكلاهما قال ويصلي ركعة أخرى قائما ثم يسجد سجدتين إذا صلى۔ روایت کی گئی ہے جناب عطا بن یسار سے، وہ کہتے ہیں سوال کیا میں نے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جناب کعب سے، کبار تابعین، ان 2 سے، جناب عبداللہ سے اور جناب کعب سے سوال کیا میں نے اس شخص کے بارے میں کہ شک کرتا ہے کہ کتنی پڑھی یا اس نے 3 یا 4، تو جناب عطا کہتے ہیں کہ فَكِلَاهُمَا قَالَ، دونوں نے فرمایا پس کھڑا ہو جائے اور پڑھے 1 رکعت اخرى کھڑے ہو کر، بانیان لا ما تیقنا، پھر کرے 2 سجدے جب نماز پڑھ لے۔ جی روایت کی گئی ہے جناب عطا بن یسار سے، آپ فرماتے ہیں سوال کیا میں نے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص سے اور جناب کعب سے اس شخص کے بارے میں جو شک کرتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس نے 3 یا 4۔ جناب عطا کہتے ہیں کہ پس دونوں نے فرمایا پس اسے چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور چاہیے کہ پڑھے 1 اور رکعت کھڑے ہو کر، پھر کرے 2 سجدے۔ عفیف بن عمر بے فتح العین ہے، عفیف نہیں عفیف، تے قرأت بے خط ذہبی۔ اچھا جی، لا ید نہیں معلوم کہ کون ہے وہ، یعنی عفیف بن عمر۔ ذکر کی ابن حبان نے ثقات میں، امام نسائی نے فرمایا ثقہ ہیں، قضا فی تہذیب التہذیب لابن حجر۔ آگے جی عبداللہ، جی یہ عبداللہ ہوا ابو عبد الرحمن یا ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل بن ہشام بن سہمی قبیلہ نہیں ہے۔ ان کے درمیان اور ان کے والد کے درمیان عمر میں صرف 11 سال کا فاصلہ، اپنے والد نالوں سال چھوٹے جی۔ اور وہ اسلام قبل ابھی ہے، اپنے والد سے پہلے اسلام لائے۔ وکان مجتہدن فی العبادت، تائیں تا بادلہ وچ نہ ہے نا جی آپ دا جی۔ وکان مجتہدن فی العبادت،
غزیر العلم من اجلت صحابات 63 میں فوت ہوئے ہیں، 65 میں، 68 میں، 73 میں، 77 میں، اتنا اختلاف جی 63 تو 77 تک تو جڑا نا یہ بن گیا جی 13-14 سال دا فرق جی۔ بے مکہ تا یا طائف میں یا مصر میں یا فلسطین میں، سمجھ گئے ہو؟ یہ ان میں جڑا نا ہر تھان تے بھاوے مزار بڑے ہون جی تے اقوال ہیں، مطلب جو کچھ جس میں اختلاف ہے ہم اس میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے جی۔ کوئی بندہ کہے جی طائف اللہ دی قسم عبداللہ بن عمر دی آ قبر ہے جی، ٹھیک ہے یار، تاریخ ہے جے وہ بھی ہو کتنے فوت ہوئے تو قبر کتنے بھی اختلاف ہے یار، آپ جتھے بھی ہیں میں انہوں واسطے فاتح پڑھدا جی، سبحان اللہ، اے مطلب جی لگ رہے قبر تے حاضری ہوئے تو جی۔ کعب، یہ کعب بن قانے ابو اسحاق المعروف بے کعب احبار ہے، یہ اہل کتاب کے مسلمانوں میں سے ہیں، یہ 32 ہجری میں فوت ہو گئے تھے جی جناب عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، یاد ہے نا جی، تو چونکہ بہت بڑے علامہ سن جی اپنے مذہب دے، پھر اسلام وچ بھی سبحان اللہ جی۔ اچھا جی اگے جی۔ اخبرنا مالک قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه كان اذا سئل عن النسيان قال يتوخى احدكم الذي يظن انه نسي من صلاته۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر جب سوال کیے جاتے نسیان کے بارے میں کہ نماز میں بندہ بھول گیا تو آپ فرماتے تھے کہ توخی کرے تمہارا کوئی ایک، توخی تحری دھیان کرے، وہ کہ زن کرتا ہے وہ کہ وہ بھول گیا اپنی نماز سے تو اس کے مطابق عمل کرے تحری کر کے جی۔ روایت کی گئی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جب آپ سوال کیے جاتے نسیان سے تو فرماتے کہ تحریک کرے تمہارا کوئی ایک، وہ جو ظن کرتا ہے کہ وہ بھول گیا اپنی نماز میں تو وہ تحریک کرے جی۔ یتوخا ھذا ظاہر فی انہ یبنی علی الیمین قضا قال ابن عبد البر وغیرہ وفی تامل، کیوں ظاہر ہوا بھی بنا کرے یقین پر، یہ تو نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں توخی کرے جی، بلکہ وہ تو ظاہر ہے کس میں؟ تحری میں اور بنا التحری میں، اور اسی پر حمل کیا اس کو امام طحاوی نے بعد اس کے کہ نکالا اس کو کئی سندوں سے، کس سے پتہ چلا کہ تحری پر عمل کرے۔ قال محمد وبهذا نأخذ اذا لا للقيام وتغيرت حاله عن القعود وجب عليه لذلك سجدة السهو وكل سهو وجبت فيه سجدة۔ صبر کریں، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، چونکہ یہ فتوی ہے نا، اسی کو لیتے ہیں ہم کہ جب وہ دور ہو جائے قیام کے لیے، کھڑا ہو گیا اور متغیر ہوگی حالت اس کی قعود سے، یعنی آدھے سے آگے نکل گیا قیام کی طرف، تو واپس نہ آئے، واجب ہے اس پر اس وجہ سے صاحب کے 2 سجدے جی۔ امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب دور ہو جائے وہ قیام کے لیے اور متغیر ہو جائے حالت اس کی قوت سے تو واجب ہے اس پر اس وجہ سے صاحب کے 2 سجدے۔ پس اگر تسبیح پڑھی اس کے ساتھ مؤتم نے یا یاد آ گیا اور وہ قریب ہے بیٹھنے کے تو لوٹ آئے، وگرنہ نہ لوٹے، بوجہ اس کے جو روایت کی ابو داود نے من حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً فرمایا کہ جب سونیا فرمایا جب کھڑا ہو جائے امام رکعتین میں، پس اگر یاد آ جائے پہلے سے کہ استوا کر لے، سیدھا کھڑا ہو جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر استوا سیدھا کھڑا ہو گیا تو پس نہ بیٹھے اور 2 سجدے کرے صاحب کے۔ واخرج ابن عبد البر فی التمہید کے جناب مغیرہ کھڑے ہو گئے 2 رکعتوں سے اور واعتدلا، تو لوگوں نے تسبیح پڑھی، پس آپ نہ لوٹے، اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا
کہ اسی طرح کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جناب سعد بن ابی وقاص سے بھی اس کی مثل منقول ہے۔ وَكُلُّ سَهْوٍ سهو وجبت فيه سجدتان من زیادت و نقصان فسجدت السهو فيه بعد التسلیم، اور ہر سہو کے واجب ہیں اس میں 2 سجدے، وہ 2 سجدے جو واجب ہوئے ہیں زیادتی کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں، پس سہو کے 2 سجدے اس سہو میں تسلیم کے بعد ہیں جی۔ اور ہر سہو کے واجب ہیں اس میں 2 سجدے زیادتی کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے، پس سہو کے 2 سجدے اس سہو میں تسلیم کے بعد ہیں۔ قد واردہ فی ھذا الباب، وارد ہے اس باب میں وہ حدیثیں جو دلالت کرتی ہیں کہ سجود بعد تسلیم ہے، اور وہ حدیث بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں سجود قبل تسلیم پر۔ پس وامن الاولیٰ کے سجود کے بعد، اولا سے وہ کہ نکالا اس کو ابو داود طبرانی و احمد ان ثوبان مرفوعاً، سونیا فرمایا ہر صاحب کے لیے سجدہ تان بعد السلام، یہ کلیہ ہے جی۔ ثابت سجود بعد اور ثابت ہے سجود بعد السلام من فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من حدیث ابی ہریرہ فی قصۃ ذی الیدین پڑھ چکے ہو، ومن حدیث المغیرہ اخرجہ ابو داود والترمذی، ومن حدیث انس اخرجہ طبرانی فی الصغیر، ومن حدیث ابن عباس اخرجہ ابن سعد فی الطبقات۔ بس دوجی گل، اور وارد ہے سجود قبل تسلیم بھی جی، فی حدیث ابی ہریرہ اخرجہ احمد و ابو داود، ومن حدیث عبد الرحمن بن عوف اخرجہ ترمذی وابن ماجہ، ومن حدیث ابن بحینہ اخرجہ مالک والبخاری وغیرہما، ومن حدیث ابی سعید خدری اخرجہ مسلم، ومن حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ الحازمی، ومن سما، اسی لیے اختلاف کیا علماء نے اس میں بمطابق اس کے کہ تفصیل بیان کی اس کی علامہ حازمی نے کتاب الاعتبار میں۔ بس بعض ان میں سے وہ ہیں جو رائے رکھتے سجود سارے کے سارے بعد سلام، اور یہی بات مروی ہے حضرت مولا علی، حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت حسن بصری، حضرت ابراہیم نخعی، اور ابن ابی لیلہ، اور امام ثوری، والحسن بن صالح بن حیی، و ابو حنیفہ، و صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سجدے سلام کے بعد۔ اور بعض ان میں سے وہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ کل سجدہ صاحب تسلیم سے، اور اسی کے ساتھ قول کیا جناب ابو ہریرہ، جناب معاویہ، یہ تو صحابی ہو گیا، ومکحول والزہری ویحییٰ بن سعید انصاری وربیعہ واللزائی واللیث والشافعی واصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور قول کی ہے امام مالک نے اور ایک جماعت نے اہل حجاز سے اس طرح۔ تیسرا کہ اگر ہو صاحب زیادتی کے سبب سے تو سجود سلام کے لیتے ہوئے ذوالیدین کی حدیث سے، اور اگر ہو نقصان کے ساتھ تو سلام سے لیتے ہوئے ابن بحینہ کی حدیث کو جو یہاں آئی ہے۔ وَمِن طریق الانصاف احادیث سجود قبل السلام، احادیث سجود بعد السلام ثابت ہیں قولن بھی اور تقدم ان کے بعض کا بعض پر غیر معلوم ہے کہ پہلے کون ہے، تو لہٰذا انصاف یہ ہے کہ کل۔ اسی کے ساتھ تصریح کی ہمارے اصحاب نے کہ انہوں نے کہا کہ اگر سجدہ کر دیا قبل السلام تو، لیکن جماعت وچ کیتا تے پھر مولی غلام حسین نو پہلے 6 مہینے درس دینا پینا بھی ہن میں سجدہ صاحب سلام تو بغیر کرنا جی، تے ذرا تیار رہے چل گوٹے کس کے جی نہیں تو یہ سجدے چلا گیا تو انہیں آگنا مولوی ہن کی ہو گیا، سجدے کوئی شے نظر آئی نہیں تو چلے گئے جی۔
تاں گئے ن تھلے لا بأس بہ. اچھا جی اگے ومن ادخلا ومن ادخل علیہ الشیطان الشک فی صلاته فلم یدری صلاۃ صلی ام اربعا فإن کان ذلک اول ما لقی تکلم واستقبل صلاته. اچھا تے وَإِن كَانَ ابتلا بذلك كثيرا مدى على اکثر ظنه ورأيه ولم يمضي على اليقين فإنه إن فعل ذلك لم يكن فيما يرى من السهو الذي يدخل عليه الشيطان وفي ذلك آثار كثيرة. اور وہ بندہ تیسرا مسئلہ اور وہ بندہ کہ داخل کر دیا اس پر شیطان نے شک اس کی نماز میں پس نہ جانا اس نے شیطان شک کیویں داخل کردا ہے بے شیطان مولے عبدالعلیم نو گھر لے جاندا ہے او جڑی دکان تے نہیں سن پکوڑے کھادے کڈا سواد آیا سی تے جس لے واپس آیا تے سیٹ بھول گئی کی ہو گئی انج شیطان بھلاندا ہے نہیں بھی شیطان رکاتا بھلاندا ہے شیطان جڑا ہے نا جی وہ محلے چ پھرا کے لیا ہے تے آ کے بندے نو سیٹ بھول جاندی میں کتنے بیٹھا سا جی اے گل جی. اچھا جی پس نہ جانا نمازی نے کہ کیا 3 اس نے پڑھی ہیں یا 4. اب کیا کرے تو ہمارے نزدیک تفصیل یہ ہے کہ 3 صورتیں. پس اگر ہے یہ اول اس کا کہ لاقے یا کہ ملاقات کی اس نے تکلم کی جی تو تلے لکھے ہیں اے کان شک آراد لو اول مرۃ ولیس بعادۃ لہ جی کہ اول وہ کہ کی معنی کلام کر دے اور استقبال کرے اپنی نماز کا تو نئے سرے سے نماز پڑھے کیونکہ زندگی کی پہلی بار ہے. ایک صورت ہوگی ان پڑھو درو اشک کی منع کر کے نہ پھر چل دینا منع کر لے ٹھہر صبر کر منع کر. اور وہ بندہ کہ داخل کر دیا اس پر شیطان نے شک اس کی نماز میں بس نہیں جانتا کیا 3 رکعتیں پڑھی ہیں اس نے یا 4. بس اگر ہے یہ پہلی مرتبہ تو وہ نماز ختم کرے اور نئے سرے سے شروع کرے. اول و ما لا کے جائے نئے سرے سے اپنی نماز شروع کرے. اشک تک مسئلہ جو ہے نہیں مراد شک سے یہاں تردد مع تساوی یہ نہیں مراد یہاں یہ جو شک پڑا ہے نا کہ برابر ہوں خام خواہ بلکہ مطلق تردد. سید احمد حموی نے فی حاشیۃ الاشباح والنظائر فرمایا ایک مسئلہ جان اس بات کو کہ مراد فقہا کی شک کے ساتھ پانی میں حدث میں نجاست میں صلاۃ میں طلاق میں ان کے علاوہ میں وہ تردد ہے بین وجود شے و عدم ہی یہ مراد ہے. آگے عام ہے کہ طرفیں برابر ہوں یا ان میں سے ایک راجح اور دوسری فقہا کے نزدیک شک کا ان مسئلوں میں یہ معنی ہوتا ہے. اور سنیں جی پس یہ ہے معنی شک کا فقہا کی اصطلاح میں اور بہرحال اصحاب اصول انہوں نے فرق کیا ہے اس کے درمیان. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تردد ہے سوا پر تو یہ شک ہے اور اگر ان میں سے ایک جانب راجح ہے اور ایک مرجوح ہے تو راجح ظن ہے اور مرجوح وہم ہے. وہی جو منطق میں اپنے بات پڑھی ہے جی. تو فقہا کے ہاں یہ بعض مسئلوں میں عام ہے برابر ہو یا کمی بیشی اس کا نہیں دو جانبیں ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ شک ہے جی. فلم یدرے نہیں مراد اس سے درایت کی نفی مطلقاً بلکہ یعنی یہ نہیں پتہ ہی کوئی نہیں بلکہ مراد نفی ہے یقین کی. پتہ تو ہے 3 ہے کہ 4 ہیں یقین نہیں ہے کہ 3 ہے کہ یہ مطلب ہے.
اور جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے درایت کی نفی دو میں سے ایک کی بخصوص سے فقط، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تکلم واستقبل، دلیل لما اخرج ابن ابی شیبہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال، آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو نہ جانے کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھی ہے 3 رکعتیں ہیں یا 4 ہیں تو یعید و اعادہ کرے، جی، حتیٰ کہ محفوظ کرے اس کو۔ اور ایک لفظ میں کہ بہرحال میں جب نہیں جانتا میں کتنی پڑھی ہیں میں نے تو اعادہ کرتا ہوں۔ واخراج نحو عن سعید ابن جبیر و ابن الحنفیہ و شریح واخراج محمد فی کتاب الاسار نحوہ عن ابراہیم نخی، وہاں میں یہ بات گزر گئی ہے جی۔ اچھا جی، اور اگر ہو بسم اللہ، اور اگر وہ مبتلا ہوتا ہے اس کے ساتھ، یعنی شک کے ساتھ کثیر، تو یہ اس کو مسئلہ بنتا رہتا ہے، تو گزرے اپنے ظن کے اکثر پر اور اپنی رائے پر، جی، اور نہ گزرے یقین پر، جی۔ 3 ہیں کہ 4 ہیں، 3 تو یقین ہے نا، اس پر نہیں، بلکہ جو کثرت رائے جدھر اس کی تحریح ہے ادھر جائے۔ رائے تحریح کہتی ہے 4 ہے تو 4 ہیں، تحریح کہتی 3 ہے تو 3 ہیں، 3 تو خام خواہ پھر یقین بھی ہے، کیونکہ اگر کرے گا یہ یقین پر عمل کرے گا تو نئی نجات پائے گا اس میں کہ دیکھے گا وہ صاحب سے، وہ صاحب کے داخل کیا ہے اس پر شیطان نے، اور اس میں آثار کثیرہ ہیں الا جمیع ما ذکر۔ جی کیا اور اگر وہ مبتلا ہوتا ہے شک کے ساتھ کثیر تو چلے اپنے غالب ظن پر اور اپنی رائے پر، اور نہ چلے یقین پر، کیونکہ اگر کیا اس نے یہ تو نہیں نجات پائے گا اس میں جو دیکھا اس میں صاحب سے، وہ کہ داخل کیا اس پر شیطان نے، یہ پھر مسئلہ بنا دے گا، اور اس میں آثار کثیرہ ہیں، نجات نہیں پائے گا۔ مدال اکثر ظن دھیان کریں جی، پس اگر نہ ہو اس کے لیے ظن تو پھر بنا کرے یقین پر، پھر بنا کرے یقین پر، جو کم ہے اس پر بنا کرے۔ اگلی پڑھے، باوجہ حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرفوعاً کہ آپ نے فرمایا جب شک کرے تمہارا کوئی ایک تو پس چاہیے کہ تحری کرے ثواب کی، پس اتمام کرے اسی تحری پر۔ اخرج البخاری و مسلم واخرج محمد رحمہ اللہ فی الآثار عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوفاً کہ جب شک کرے تمہارا کوئی ایک نماز میں اور نہ جانے کے کیا 3 پڑھی ہیں اس نے یا 4 تو بس چاہیے کہ تحری کرے اور چاہیے کہ نظر کرے اپنے ظن کا افضل کہ جانب راجح کون ہے، پس اگر ہو اس کے ظن کا اکبر کہ وہ 3 ہیں تو کھڑا ہو جائے، پس ملائے اس کے ساتھ 4 چوتھی، پھر تشہد پڑھے، پھر سلام پھیرے اور سجدہ کرے، صاف سجدے کرے، صاف کے 2 سجدے، اور اگر ہو اکبر رائے اس کی کہ اس نے 4 پڑھی ہیں تو پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور صاف کے 2 سجدے کرے۔ آگے سمجھے۔ واخرج طحاوی عن عمرو بن دینار فرماتے ہیں سوال کیے گئے جناب عبداللہ بن عمر جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما رجل کے بارے میں جو بھول گیا، آپس نہیں جانتا کہ کتنی پڑھی ہیں، دونوں نے فرمایا کہ تحری کرے اس کے اسبب کی، پس پورا کرے اسی تحری پر، پھر سجدے کرے 2 سجدے۔ ورأیہی یہ عطف تفسیری ہے ظن پر، یہ یا عطف تفسیری ہے اکثر ظن ہی میں، دونوں طرح ٹھیک ہے، کیونکہ رائے بولی جاتی ہے مظنون پر بھی اور اس پر بھی جو حاصل ہو کس کے ساتھ،
قال الحموی فی حواش الاشباب، یقین کیا ہوتا ہے؟ وہ طمانینۃ القلب علی حقیقت الشیء، شے کی حقیقت پر دل کا مطمئن ہونا، یہ یقین ہے۔ اور شک لغتاً مطلق تردد ہے، اور اصولیوں کے اصطلاح میں شے کی دو طرفوں کا برابر ہونا، اور وہ موقوف ہے اس حیثیت سے کہ نہ میلان کرے قلب دو میں سے ایک کی طرف ہو، تو تب وہ شک ہوگا۔ پس اگر ترجیح پا جائے دو کی ایک اور نہ پھینکی جائے دوسری تو یہ ظن ہے، سنیں، تو دوسری طرف وہم ہے، اور اگر پھینک دے دل اس کو تو پس وہ ظن غالب ہے، لہذا یہ 100% ہو گیا، پس وہ بمنزل یقین کے ہے بہر الفقہا کے نزدیک، پس وہ مثل لغت کے ہے، نئی فرق درمیان مساوی اور راجے کے، وہ دونوں کو کہتے ہیں کہ یہ شاکی ہے۔ اچھا جی، ولم یم دے، ولم یم دے، یہ سمجھا جائے، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی و مالک و ثوری و داود و طبری رضی اللہ عنہم کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنا کرے یقین پر تحری پر نہیں، اور نہیں لازم اس کو تحری کرنی، باوجہ حضرت ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عمر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کی حدیث کے جو وارد ہیں بنا علی العقل پر، بنا علی العقل میں جو وارد ہیں، اور حمل کیا انہوں نے حدیث عبداللہ بن مسعود کی کیڑی فلیتعر الثواب، حمل کیا ہے اس پر کہ معنی اس کا یہ ہے کہ پس چاہیے کہ تحری کرے وہ شخص جس نے ظن کیا ہے کہ انہو ناقصہو، تحری کرے پس وہ اس کو پورا کرے، تو پس ہوگی تحری یہ کہ ادا کرے اس کا جس میں اس کو، اور مبنی کرے بنا کرے اس پر جس پر، انج کر کو نہ موڑ ماڑ کو تلا دیتی گل جی، یہ ساڑھے کار اچھی رہی ہے۔ وَأَصْحَابُنَا سَلَكُوا مَسْلَكَ الْجَمْعِ بین الاحادیث، بغیر پھیرنے کے طرف ظاہر کے، کہ کیونکہ بعض ان کی دلالت کرتی ہیں بنا علی العقل پر مطلقاً، اور بعض ان کی دلالت کرتی ہیں ثواب کی تحری پر، پس حمل کیا اولا کو اس صورت پر جب کہ اس کے لیے رائے نہ ہو، حمل کیا ثانیہ کو اس صورت پر جب کہ عثمان کے لیے رائے ہو، وقد باسطہ الطحاوی فی شرح معانی الآثار بأحسن بسط فلیراجع۔ مولانا عبداللہ صاحب ساریاں گلاں تے آکھیا کرو، شرح معانی الآثار میں احسن بسط کیا انہوں نے، کسی جگہ تسی پھر چڑھا دینا جی، بینج ہو گیا جی۔ علال یقین جی، بھئی نہ چلے یقین پر، قد یقالو، سوال کیا گیا کہ شک کے ساتھ یقین تو نہیں ہوتا، جب اس کو شک پڑ گیا تو شک اور یقین اکٹھے تو نہیں ہوتے، دو علیحدہ ہیں، تو جواب دیا گیا بائیں طور کہ مراد یہاں یقین سے متیقن ہے، کیونکہ کم والی جانب تو متیقن ہے نا، مثلاً جب شک کیا 3 پڑھی ہیں یا 4 تو پس 3 تو متیقن، اور تردد محض وہ زیادتی میں ہے کہ یہ چوتھی ہوئی ہے کہ نہیں، تو پس نہ چلے متیقن پر، کیونکہ اگر کیا اس نے یہ یعنی گزرا کس پر، عقل متیقن پر، بغیر اس کے کہ تحری کرے اور بغیر اس کے کہ عمل کرے اپنے، غالب ظن کے تو نہیں نجات پائے گا، بضم الجیم، یعنی نہیں حاصل ہوگی اس کو نجات اس میں کہ دیکھے گا اس میں کہ گئے ہیں اس کی طرف متیقن کے لینے سے صاحب سے نجات نہیں پائے گا، یعنی اشتباہ وہ کہ داخل کیا اس پر شیطان نے جی، سنیں جی، اب تحریف پر عمل کرے گا تو نجات حاصل ہوگی جی، کیونکہ پس اگر بنا کی اس نے عقل پر اور پوری کر لی اپنی نماز رکعت اخرى کے ادا کرنے کے ساتھ، لیکن نہیں زائل ہوگا اس کے ساتھ تردد اور اشتباہ وہ کہ مبتلا ہوتے ہیں اس کے ساتھ، ہوا اس کے ساتھ کثیر شیطان کے وسوسے سے جی،
تو پس واقعہ ہو جائے گا حرج دائم میں اور تردد لازم میں، برخلاف و صورت کے جب تحریک کرے گا اور بنا کرے گا اپنی رائے کے غالب پر اور پھینک دے گا جانب آخر کو، کیونکہ اس وقت حاصل ہو جائے گی اس کو طمانینت اور نہیں غالب ہوگا اس پر شیطان اس واقعہ میں، تو اس میں مسئلہ بنا رہے گا جی قال محمد اخبرنا يحيى بن سعيد ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم صلى بهم في سفر كان معه فيه فصلى سجدتين ثم نهى للقيام فسبح بعض اصحابه فرجع ثم لما قضى صلاته سجد سجدتين قال لا ادري قبل التسليم او بعده۔ روایت کی گئی ہے یحییٰ بن سعید بن قیس انصاری سے یہ بات کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ان کو سفر میں، جی اے کان یحییٰ ما انس، سفر میں کہ کانا کہ تھے وہ کون، اوتلے بس لکھا جنال یحییٰ وہ راوی نے کہ تھے وہ حضرت انس کے ساتھ اس میں جس میں نماز پڑھا رہے تھے نا، یہ بھی نال سن میں کہ بھئی پس پڑھی آپ نے 2 رکعتیں تو پھر آپ اٹھے کھڑے ہونے کے لیے، کون حضرت کھڑے ہونے کے لیے اٹھے تو پس تسبیح پڑھ دی آپ کے بعض ساتھیوں نے جو پیچھے مقتدی انہوں نے تسبیح پڑھ دی، سبحان اللہ کہہ دیا کہ آپ کھڑے ہونے لگے ہو، کیا پڑھ دی تسبیح، تو پس آپ لوٹ آئے، لعلہ لم یکن تباعد عن القعود بل کان قریبا منہ اور ثم نال القیام منہ، تو لوٹ آئے پھر جب پوری کی آپ نے اپنی نماز تو 2 سجدے کیے۔ یحییٰ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، بات بھول گئی ہے کہ سلام سے پہلے 2 سجدے کیے تھے یا سلام کے بعد، جی روایت کی یہ جناب یحییٰ بن سعید سے یہ بات کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ان کو سفر میں تھے، یحییٰ آپ کے ساتھ اس سفر میں، پس نماز پڑھائی 2 رکعتیں پھر اٹھے قیام کے لیے، پس تسبیح پڑھی آپ کے بعد ساتھیوں نے، یعنی پیچھے سے کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا، جی پس لوٹ آئے آپ، پس جب پوری کر لی آپ نے اپنی نماز تو 2 سجدے کیے۔ یحییٰ فرماتے ہیں کہ نہیں جانتا کیا اسلام سے پہلے سجدے کیے یا اسلام کے بعد۔ باب العبس بالحساب الصلاة وما يكره من تسویته، باب عبس عمل لا فائدہ تفیہ، انہوں کہتے ہیں کہ باب کھیلنا کنکریوں کے ساتھ، جمع حسات حجارہ صغیرہ جو بچھائے جاتے تھے مساجد میں اور ان کی مثل میں، جی جنہیں نماز پڑھتے سن بندے، باب عبس بالحسا نماز میں اور وہ جو مکروہ ہے اس کو ان کو بار بار ٹھیک کرنے سے، جی باب کھیلنا کنکریوں کے ساتھ نماز میں اور وہ جو مکروہ ہے ان کو بار بار برابر کرنے سے، جی اخبرنا مالک قال حدثنا ابو جعفر القاری قال رأيت ابن عمر اذا اراد ان يسجد صب الحساء تسبيحة خفيفة، وقال ابو جعفر كنت يوما اصلي وابن عمر ورائي فالتفت فوضع يده في كفائي فغمزني۔ روایت کی گئی ہے ابو جعفر القاری سے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب ارادہ کیا آپ نے یہ کہ سجدہ کریں تو برابر کیا آپ نے کنکریوں کو برابر کرنا خفیف، وہ ہے نا کہ سجدہ کرنا ہے سر ٹکا کے، اگر بچ کو چونج والی کنکری چبے گی تو سجدے مسئلہ بنے گا، جی لیزیل شغلہ عن الصلاۃ بما یتعذی بہ، اس لیے آپ نے خفیف سا اس طرح نا بلا تشبیہ ایک بار اس طرح کیتا بس۔ اور فرمایا ابو جعفر نے جو راوی ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے واقفاً و قائداً خلفی، میں نماز پڑھ رہے ہیں، فل تفتو فل میں ایویں تھوڑا جہا اس طرح کیتا تو نے میرے پیچھے ویکھ لیا، پاس رکھا انہوں نے اپنا ہاتھ میری گدی میں، فغامزنی اے پیچھے چٹکی کٹی، جہڑے پاس کھلوتا ہوتے توجہ کر، سجے کھبے کی بینا پہ جی۔ ہاں جی، روایت کی گئی ہے ابو جعفر القاری سے آپ فرماتے ہیں دیکھا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب آپ ارادہ کرتے سجدہ کرنے کا تو برابر کر لیتے کنکریوں کو تسبیح خفیفہ۔ ابو جعفر کہتے ہیں کر لیتے نہیں کیا، برابر کیا آپ نے کنکریوں کو تسبیح خفیفہ۔ جی ابو جعفر کہتے ہیں میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا حالانکہ ابن عمر میرے پیچھے تھے، بس التفات کیا میں نے، پس رکھا انہوں نے اپنا ہاتھ میری کفا اے کتی گدی میں، فغمزانی غمز العصر والقبس بالید بینج کیتا انہیں جب کی کر رہے ہیں تم جی القاری بالحمزہ فی الآخر، اور جائز حذف اس کا تخفیفاً، پس ساکن ہو جائے گا فیسکن الیا نسبت الی قراءۃ القرآن ذاکر و سمان سبحان اللہ، اور ذکر کیا گیا عند المنتصبین بہی و ابو جعفر یزید بن قعقاع القاری المدنی مولا عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی، روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے، اور ان سے روایت کرتے ہیں امام مالک جی۔ تو وفے یا 132 ہجری 32۔ اچھا جی، سب والحسا حکایت کی علامہ نووی رحمہ اللہ نے علماء کا اتفاق کنکریوں کے مس کرنے کے کراہت پر اور ان کے علاوہ نماز میں، وفیہ نظر لحکایت الخطابی ام مالک انہو، جو کہتے ہیں علماء کا اتفاق اس میں کہتے ہیں نظر ہے، کیونکہ خطابی نے نظر نقل کی حکایت نقل کیا امام مالک سے کہ وہ نہیں دیکھتے تھے ان کے ساتھ کچھ حرج، گویا کہ نہیں پہنچی تھی پھر ان کو خبر، قضا فی الفتح اولا اگر صحیح ہو یہ امام مالک سے کرنا کان یا فعلو مرتم واحدہ مثلا خفیفاً کفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ، پھر اتنا ہی ہوگا اجازت، تسویتاً یعنی مرتم واحدہ خفیفہ اجازت ہے، واسطے بچنے کے تکلیف سے اور واسطے بچنے کے عمل کثیر سے، بار بار نہ کرتا رہے، تھوڑا سا اجازت ہے، یہ ایذا سے بھی بچ جائے گا اور عمل کثیر سے بھی بچے گا۔ وقد وارد ذالک مرفوعاً، اور یہ مرفوعاً وارد ہے، فاخرج الائمہ ستہ البخاری مسلم ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجہ رضی اللہ عنہ عن معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ چھوئے تو کنکریوں کو حالانکہ تو نماز پڑھ رہا ہو، پس اگر تو خام خواہ کرنے والا ہے تو پس صرف ایک مرتبہ، تو اتنی اجازت ہو گئی۔ واخرج ابن ابی شیبان جابر کہ سوال کیا، حضرت جابر فرماتے ہیں سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کنکریوں کے مس کرنے سے ایس پہ ٹھیک کرنی ہے، فرمایا واحدتاً، اور البتہ یہ کہ رک جائے تو اس سے ایک باری بھی ٹھیک نہ کرے تے سدھا سجدہ ہوتے کر دے میں توجہ تاکہ کسی پاسے نہ جائے، بہتر ہے تیرے لیے 100 اونٹنیوں سے کل کے کل کالی آنکھوں والی جی، نہ تو اونٹنے رکھیاں نہ مینوں رکھیاں سانوں کی پتہ بھی کالی آنکھ والے کیڑیاں چنگیاں قیمتی ہوندیاں نے جی۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ یہ تو لو ایک مرتبہ بھی کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے، دھیان سے نماز پڑھتا رہے، تو یہ تجھے 100 اونٹنیاں کالی آنکھوں والی مل جائیں، ان کی بنسبت یہ چیز بہت اچھی ہے جی۔ اب اسے آپ اندازہ لیں نماز کی ایک ایک جز کا کتنا مقام ہے، اللہ کی قسم جی جی، کتنا مقام ہے جی، بلے 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 بلے۔ وروا عبد الرزاق عن ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں سوال کیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر شے کے بارے میں، حتیٰ کہ سوال کیا میں نے مس الحصا کنکریوں کو،
بھئی سجدے کے وقت ٹھیک کر اور نماز تو پہلا تو بے شک جو ٹھیک کرے، لیکن فرمایا کہ ایک مرتبہ یا چھوڑ دے۔ اور اسی طرح روایت کی ہے اس کو ابن ابی شیبہ ابو نعیم فی الحلیہ وکذالک اخرجہ احمد عن حذیفہ فغمزنی، تنبیہ کرنے کے لیے التفات فی الصلاۃ کی کراہت پر، یعنی نظر کرنی یمیناً و شمالاً، گردن ادھر ہی رہے، دائیں بائیں دیکھنا، اس سے آپ نے تنبیہ کی کہ یہ مکروہ ہے، کیا کر رہا ہے۔ دلیل بوجہ اس کے کہ نکالا اس کو ابو داود نے والنسائی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ مرفوعاً کہ سونیا فرمایا کہ مسلسل اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق متوجہ رہتا ہے بندے پر، حالانکہ بندہ اپنی نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ التفات نہیں کرتا دائیں بائیں، پس جب بندہ التفات کرتا ہے تو اللہ کی توجہ اس سے منصرف ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اخرج البخاری عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث کئی بار پڑھی جائے، ام المومنین سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رجل کے التفات کرنے سے نماز میں دائیں بائیں نظر گمانی، فرمایا کہ وہ ایک اختلاس ہے، چیز اچانک کھو لینی، چٹھی مارنی، وہ اختلاس ہے، اچک لیتا اس کو شیطان بندے کی نماز سے۔ ہائے واخرج الطبرانی فی الاوسط عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، سونیا فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو التفات فی الصلاۃ سے، کیونکہ تمہارا ایک اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے جب تک نماز میں ہے، تو اللہ کے ساتھ جب بندہ بات کر رہا ہو تب دائیں بائیں کا کیا مطلب ہوگا جی؟ اللہ قاری جی دیکھ لو اخبارنا جی اخبرنا مالک قال اخبرنا مسلم بن ابی مریم عن علی بن عبد الرحمن المعاویی انه قال رآنی عبد اللہ بن عمر وانا اعبس فی الحساب الصلاۃ فلما انصرفت نهانی وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان رسول الله إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى۔ اچھا جی، یہ مسلم وثاق ابو داود والنسائی وابن معین ماتا فی خلافت المنصور، تے مسلم بن ابی مریم عن علی بن عبد الرحمن معاوی وثاق ابو زرع والنسائی کذا قال السیوطی۔ تو علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا مجھے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور میں کھیل رہا تھا کنکریوں کے ساتھ نماز میں، پس جب فارغ ہوا میں فرغ تو پھرا میں، یعنی فرغ تو من الصلاۃ، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو منع فرمایا مجھے آپ نے، اور فرمایا جناب عبداللہ بن عمر نے کر توں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے جی، شاید کہ چونکہ آپ نے سرکار کے جلوس کی کیفیت بیان کی ہے، شاید کہ کھیلنا ان کا تھا حالت جلوس میں، اسی لیے تعلیم دی عبداللہ بن عمر نے ان کو کیفیت الجلوس نبوی کیجیے خاص کر کے، تو سرکار جس طرح کرتے اس طرح کر۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
بیٹھتے نماز میں تو سرکار رکھتے اپنا کف یمنا اپنے فاخذ یمنا پر اور قبض کرتے اپنی ساری انگلیوں کو اور اشارہ کرتے اپنی اس انگلی کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے ابہام کو، یہ انگلی، اور سرکار رکھتے اپنا کف یسرا اپنے فاخذ یسرا پر۔ جی روایت ہے علی بن عبد الرحمن معاوی سے بات کیا فرماتے ہیں، دیکھا مجھے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ میں کھیل رہا تھا کنکریوں کے ساتھ نماز میں، بس جب فارغ ہوا میں نماز سے تو آپ نے مجھے منع فرمایا اور فرمایا کر تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ بس کہا میں نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے نماز میں تو رکھتے اپنا کف یمنا اپنے فخذ یمنا پر اور بند کر لیتے اپنی ساری انگلیوں کو اور اشارہ کرتے اپنی اس انگلی کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے ابہام کو اور رکھتے اپنا کف یسرا اپنے فخذ یسرا پر۔ جی معاوی بضم المیم ابن عبد البر نے کہا یہ منسوب ہے بنی معاویہ کی طرف، یہ جناب معاویہ کی اولاد نہیں، یہ فخذ من الانصار، انصار میں سے ایک نسبت ہے، یہ تابعی ہیں مدنی ہیں سیکہ ہیں۔ روایت کی ہے ان کے لیے مسلم نے بھی، ابو داود نے، قال حزرقانی نہانی محض، اچھا انہوں نے مجھے منع کیا اور محض نہیں حکم دیا جناب عبداللہ بن عمر نے علی بن عبد الرحمن معاوی کو اعادے کا، اس لیے کہ یہ واللہ عالم ورسول بالصواب کہ تھا ان سے یسیر، بے ایک دو بار ہاتھ لگا ہونا ہے جی، تے لم یشغل ہو، نہیں مشغول کیا ان کو ان کے نماز سے اور نہ نماز کے حدود سے، اور عمل یسیر فی الصلاۃ جو ہے وہ تو لا یفسد الصلاۃ ہے، وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وعدہ کفہ الیمنا کہ سرکار اپنا کف یمنا رکھتے اپنے فخذ یمنا پر۔ ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمایا ہے نہیں شک یہ کہ رکھنا کف کا ما قبض الاصابع نہیں متحقق حقیقتاً پورے وچ مٹھ بند، واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ یہ وعد الکف پھر بند کرنا انگلیوں کو بعد اس کے اشارے کے لیے، اور یہی مروی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے امالی میں انتہا، اور ملا علی قاری صاحب نے اپنے رسالہ تزیین العبارہ لتحقیق الاشارہ میں فرمایا کہ معتمد ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ناقد بنائے اپنے یمنا کا مگر اشارے کے وقت، جس لئے اشارہ کرنا ہے نا اس وقت، اس سے پہلے شروع سے نہیں، بابا جا حدیث کے الفاظ کے اختلاف کے اور عبارتوں کے مختلف ہونے کے، اور اس کے سبب سے کہ ذکر کیا ہم نے حاصل ہو جائے گا جمع دلہ کے درمیان، پس بے شک بعض دلالت کرتی ہیں کہ عقد اول وضع ید سے ہے فخذ پر، ہاتھ رکھے تو مٹھی بند ہے، اور بعض ان کی اشارہ کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ عقد بالکل کوئی نہیں ہے، تو پس اختیار کیا ہے بعض فقہاء نے یہ کہ نہ عقد بنائے اور اشارہ کرے، وَيُشِيرُ بَعْضُهُمْ، اور اشارہ کیا بعد نے کہ عقد باندھے اشارے کے وقت پھر لوٹ جائے، پھر انگلیاں لٹا دے اس کی طرف کہ تھی اس پر یہ لوٹ جائے۔ اور صحیح مختار اندہ جمہور اصحابنا یہ ہے کہ رکھے اپنا کف، اپنے کفین کو اپنے فخذین پر، پھر اپنے پہنچنے کے وقت کلمہ توحید تک عقد بنائے خنصر کا اور بنصر کا، اور حلقہ بنائے وسطی اور ابہام کا، اور اشارہ کرے مسبحہ کے ساتھ، دراں حالے کے اٹھانے والا ہون لا الہ لا الہ رکھنے والا ہو اس بات کے وقت الا اللہ کے وقت، اس طرح جی۔ پھر استمرار کرے اسی پر،
اس لیے کہ ثابت ہے عقد اندازہ علیہ کا بلا خلاف، اور نہیں پایا گیا امر اس کی تغییر کے ساتھ، پس اصل شے کا بقا اسی حالت پر جس پر ہے۔ وقابدہ سواب تفصیل آگی جے، و انتہا یہ فتح القدیر کی عبارت ہے۔ وقابدہ سواب کلہ، ظاہر اس کا عقد ہے بغیر تحلیق کے، جی بغیر حلقہ بنانے کے، اور ثابت ہے تحلیق بے روایات اخر سیاح، پس عمل کیا جائے گا اختلاف کو احوال کے اختلاف پر اور توسف الامر پر، اور ظاہر بعض اخبار کا اشارہ ہے بغیر تحلیق کے اور بغیر، اور مختار اندہ جمہور اصحابنا وہ عقد ہے اور دونوں کام ہے، اور احم اور ثانی احسن ہے جیسا کہ تحقیق کی اس کی علی قاری نے اپنے رسالہ تزیین العبارہ بعد ما اوردہ نبذ من الاخبار میں کچھ حدیثیں ملائیں۔ اچھا جی، بے اصبعہ ہی یہ سبابہ ہے، یہ کیا ہے؟ سبابہ ہے۔ زیادہ کیا سفیان بن عیینہ مسلم باسناد المذکور، وقالا فرمایا کہ یہ پگلانے والی ہے شیطان کو، جی نہ بھولے گا تمہارا کوئی ایک جب تک اشارہ کرے گا اپنی انگلی کے ساتھ، اشارہ کرے گا نا تو شیطان نسے گا، مذبہ جی ضب کرنا پجا دینا۔ قال الباجی فیہ ان معنی الاشارہ دفع السہو و قمع الشیطان، شیطان کا کلا کم ہو گیا جی۔ قال محمد وبسنی رسول اللہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ، فاما تسویۃ الحساب فلا باس بتسویتہ مرۃ واحدۃ وترکها افضل وهو قول ابی حنیفہ۔ دو مسئلے، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ نور کو لیتے ہیں، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا منع کرو۔ امام محمد فرماتے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو لیتے ہیں، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ دوسرا مسئلہ، اور بہرحال کنکریوں کا برابر کرنا، پس کوئی حرج نہیں، کنکریوں کے برابر کرنے کے ساتھ ایک مرتبہ اور ترک اس کا افضل ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ پس بہرحال کنکریوں کا برابر کرنا، پس کوئی حرج نہیں اس کے برابر کرنے کے ساتھ ایک مرتبہ، لیکن ترک اس کا افضل ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْقَارِي فِي رِسَالَتِهِ، پچھلا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جناب امام ابو یوسف رحمہ اللہ مخالف ہیں واسطے اس کے قائم ہیں ان کے نزدیک دلیل سے، اور وہ جو ثابت ہے ان کے نزدیک تعلیل سے، واللہ عالم بصحتہ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّنَا، اگرچہ نہیں ہمارے لیے معرفت بے ثبوت انتہا، وفیہ نظر، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کی عادت سے ہے۔ اب مولا علیہ قاری سے فرمایا کہ امام ابو یوسف کا ذکر کوئی نہیں کیا، تو شاید ان کی کوئی اور رائے ہے، تو اس کا جواب دے رہے کہ اس میں نظر ہے، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کی عادت سے ہے اس کتاب میں، اور اسی طرح کتاب الاسار میں یہ کہ وہ نص کرتے ہیں علی ماخوذ ہی و ماخوذ استاذ ہی ابی حنیفہ فحسب، اور نہیں تعرض کرتے جناب امام ابو یوسف کے مسلک کے لیے، نہ نفیاً ولا اثباتاً، دو کتابوں میں آپ کا ذکر نہیں کرتے، وہ کبھی آ گیا، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ ہے، امام صاحب کے نزدیک یہ ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو پس نہ ہوگی تخصیص امام محمد صاحب کی اپنے مذہب کے ذکر کے ساتھ کہ نہ خوضو تے امام صاحب کے مذہب کی دال اس بر کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ مخالف ہیں دونوں کے، جی۔ اور تحقیق ذکر کی ابن الحمام نے فتح القدیر میں، اور علامہ شمنی نے شرح النکایہ وغیرہ ہما میں کہ انہو ذکر کیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امالی میں مثل اس کے کہ ذکر کیا امام محمد رحمہ اللہ نے، بظاہر ہو گئی یہ بات کہ ہمارے تینوں اصحاب متفق ہے اشارے کی جائز ہے، بابا جا ثابت ہونے اشارے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اور آپ کے اصحاب سے روایات متعددہ اور طوروں کے کثرہ کے ساتھ نئی سبیل ان کے انکار کی طرف اور نہ ان کے وقت قال به غیرهم من العلماء حتیٰ کہ کہا ابن عبد البر نے یہ کہ نہیں خلاف اس میں وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكِي من سنی کثیر من اصحابنا من اصحاب الفتاوی کا صاحب الخلاصہ والبزازیات الکبریٰ والتابیہ والغیاسیہ والوالجیہ وعمدۃ المفتی والزہریہ وغیرہ ہے سو ذاکرو کہ ان المختار ہو عدم الاشارہ بل ذکر او جائے خلاصہ کدانی وچ اجے رہندا پڑھن والا ان دی شرح الجوہر الکلی تے پتر کمال تہاڈا ہونا بھی ایک دن چ پڑھو انہوں متن ایک دن پڑھیندا نال شرح بڑی زبردست جی ہے سو ذاکرو ان المختار ہو عدم الاشارہ بھی اتنی کتابوں میں لکھا ہے جی بلکہ ذکر کیا ہے ان کے بعض نے کہ یہ مکروہ ہے والذی وہ شے کہ حاملہم علی ذالک سکوت و ائمتنا عن ھذا المسئلہ فی ظاہر روایہ اور نہیں عمل کیا اور نہیں جانا انہوں نے اس بات کو کہ تحقیق ثابت ہے ان سے روایات متعددہ کے ساتھ ولا انہ وارد فی احادیث متکثرہ الحذر من الاعتماد علی قولہم فی ھذا المسئلہ مع کونی مخالفا لما ثابت عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و صحابہ بل عن ائمتنا ایضاً بھی ثابت ہے بل لو ثابت عن ائمتنا تصریح بالنفی اگر فرض کرو انج ہوندا و ثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ الاثبات تو لکان فعل الرسول و صحاب احق و الزام بالقبول فکیف وقد قال بھی ائمتنا ایضاً اچھا جتنی کتابوں میں لکھا ہے یہ مکروہ ہے انہاں یہ لکھے ہے یہ جڑا غیر مقلد پورا تماشا کرتے ہیں کہتے ہیں انج اٹھانا مکروہ ہے انج لہذا ان کوئی اعتراض نہیں جی اگر ان کی یہ توجیہ کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ کرتے ہیں نا دیکھا ہم نے مسلسل کرتے رہتے ہیں یہ اٹھانا سنت ہے یہ حرکت کرنی جو ہے نا جی یہ مکروہ ہے جی اچھا جی چلو موجاں کرو کون تمہیں پوچھتا ہے جی افضلو ترک اس کا کس کا کنکریوں کو کیونکہ 100 اونٹنیاں سبحان اللہ قول و افضل لقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں افضل ہے جب سونیا فرمایا کہ جب کھڑا ہو تمہارا کوئی ایک نماز میں تو پس نہ برنا مس کرے کنکریوں کو کیونکہ رحمت متوجہ ہے تیری طرف تو متوجہ ہو نا اخرجہ اصحاب سنن اربعہ ترمذی والنسائی ابو داود وابن ماجہ من حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہم